بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتا ہے کہ میں کربلا میں گیا اور میں کربلا میں جا کے امام حسین کی زری پہ جا کے بیٹھ گیا اور زری میں بیٹھ کے میں زیارت کی نماز پڑھ کے زیارت عاشورہ پڑھنی شروع کی اور میں نے 40 دن مسلسل عمل کیا کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کربلا میں حرم حسین میں 40 دن زیارت عاشورہ پڑھو تو 40 دن کے اندر امام زمانہ کی زیارت ہو جاتی ہے. وہ کہتا میں نے 40 دن مکمل کر لی. جب 40واں دن قریب آ رہا تھا نا تو دل میں وسوسہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. کہاں ملاقات ہوگی, میں نہیں مل سکتا, شاید گناہ زیادہ ہے, شاید وہ مجھے ملنا ہی نہیں چاہتے. اب معرفت شک کے وسوسے سے کم ہونی شروع ہو گئی. تو کہتا میں نے 40 دن اپنے خیر پورے کیے. 40 دن پورے کرنے کے بعد جب میں نکلا تو جو ہی میں حدود حرم سے نکلا تو ایک گھوڑا سوار میرے ساتھ چلا. کہاں جا رہا ہے؟ کہنے کا کوفے. کس رستے سے جائے گا, خشکی کے یا دریا کے؟ میں نے کہا کہ میں دریا کے رستے سے جاؤں گا. اچھا اگر تو جا رہا ہے تو ایک امانت ہے وہ دے دینا. کون سی امانت ہے؟ کوفہ جائے گا, وہاں پہ ایک شخص ہے ریان نامی, اس قصاب ہے, اس کو جا کے کہہ دینا کہ یہ چند دینار ہے. اس کو دینار حوالے کیے. وہ کہتا ہے کہ میں پوچھ ہی نہیں سکا کہ آپ کون ہیں. اور یہ جتنی کتب ملاقات با امام زمانہ کی میں نے پڑھی ہیں ان تمام میں یہ مشترکہ بات پائی جاتی ہے کہ جب وارث سے ملاقات ہو تو جتنی دیر ملاقات ہو آپ کا ذہن سوال سوچ بھی نہیں سکتا. آپ نہیں سوچ سکتے کہ میں کس سے مل رہا ہوں, یہ کون ہے. ملاقات ختم ہوتے ہی آپ کا ذہن دوبارہ چلنا شروع ہوتا ہے, کیونکہ امام جب ملتے ہیں تو کائنات کی نبض پہ ہاتھ آتا ہے. اگر کسی نے دلیل دیکھنی ہو تو معراج کی ملاقات دیکھ لے. امام سے ملاقات کے لیے وقت رک جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب تھوڑا سا آگے چلا تو میرا ذہن کام کرنا شروع ہوا کہ میں نے امانت لے لی, پوچھا ہی نہیں. تو میں نے ابھی اس شخصیت کو دور جاتے دیکھا. میں نے پیچھے سے آواز دیکھا, اگر وہ پوچھے کس نے دیے تو انہوں نے دور سے کہہ دینا بقیہ نے دیے ہیں. میرے شہنشاہ کا ایک اسم ہے بقیت اللہ, اللہ کا بقایا. بقیہ اسے کہتے ہیں کہ بندہ کسی سے کہے کہ تیرے پاس کیا ہے, وہ کہتے ہیں میرے پاس اب بقیہ یہی ہے. جس کے بعد کچھ نہ ہونا اسے بقیہ کہتے ہیں. اللہ کے خزانے میں جس کے بعد کچھ بھی نہ ہو اسے بقیت اللہ کہتے ہیں. کہہ دینا بقیہ نے دیا. وہ کہتا میں چل پڑا, چل کے میں کوفے پہنچا. جیسے کہا تھا اس شخص نے ویسے جب میں پہنچا تو اس شخص کے دروازے پہ جا کے دستک دی. دروازے پہ دستک دی اندر سے, اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جب اس کے گھر جائے نا تو جب دروازے پہ دستک دی وہ آئے تو اس کے نا کپڑوں پہ خون کے چھینٹے ہوں. پریشان نہ ہونا, وہ صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے. وہ کہتا میرے ذہن میں پھر بھی نہیں آیا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے جو حالات بتا رہا ہے. جو ہی گیا میں نے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھولا, جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی کپڑوں پہ خون کے چھینٹے باہر آیا. ایک اجنبی کو دیکھا, جلدی سے ہڑبڑا کے اپنے آستینوں کو سیدھا کیا. کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگا جی میں کربلا سے آیا ہوں. تو میرے دروازے پہ کیوں آئے؟ مجھے کسی نے آپ کی کوئی امانت دے کے بھیجی ہے. کیا امانت دے کے بھیجی ہے؟ اس نے کہا کوئی مجھے ملا تھا کربلا سے نکلتے ہوئے, تو اس نے کہا تھا کہ ریان کو جا کے یہ دینار دے دینا اور اس سے کہنا بقیہ نے دیے ہیں. بقیہ کا نام آنا تھا. وہ ویسے ہی گھر کے اندر گیا, وضو کر کے باہر آیا. آگے کہنے لگا وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نہیں مانتے, مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کے قدموں پر ہاتھ لگائے ہیں. اس کا 40 دن بیٹھا رہا ہوں امام حسین کے حرم میں, میری تو امام سے ملاقات نہیں ہوئی. اس نے تیری امام سے ملاقات نہیں ہوئی تو یہ دینار کس سے لے کے آیا ہے؟ اس کا تجھے کیسے پتا یہ 12ویں امام نے دیے ہیں؟ اس کا بھی رات کو سوتے ہوئے کہہ کے سویا تھا کہ مولا 200 دینار کا قرضہ ہو گیا ہے. تو امام کی آواز سورج طلوع ہو